اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد دوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں بنو عبد المطلب کی دعوت، حضرت علی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننے کا واقعہ، قریش کی مخالفت اور ابو طالب سے شکایت، ان واقعات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا، علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی کنبے والوں کو ہدایت کروں، مگر میں اپنے کو اس سے عہدہ برا ہونے میں مجبور پاتا ہوں، کیونکہ جب میں ان کو اپنی دعوت دوں گا وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ جس خوف سے میں اس حکم کی بجا آوری میں خاموش تھا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد، اگر تم اللہ کے اس حکم کی بجا آوری نہ کرو گے تو تمہارے رب کا تم کو عذاب آئے گا، اس لیے تم آج سے 3 پاؤ کا کھانا تیار کرو، اس پر بکری کی ران بھون کر رکھ دینا اور دودھ سے بھر کر ایک کٹورا لا دو۔ اس کے بعد تمام بنو عبد المطلب کو میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں ان سے گفتگو کروں اور اللہ کے حکم کو ان تک پہنچا دوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پوری کر دی اور پھر تمام بنو عبد المطلب کو، جو اس زمانے میں کم و بیش 40 مرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا لایا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب، حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ سب کے جمع ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کھانے کے لانے کا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا حکم دیا۔ میں نے اسے لا کر رکھا۔ رسول اللہ نے اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے اپنے دانتوں سے چیرا اور پھر اسے خوان کے کناروں پر رکھ دیا اور پھر سب سے کہا، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کر دیے۔ تمام جماعت نے شکم سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ مجھے صرف ان کے ہاتھ چلتے دکھائی دیتے تھے، اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں علی بن ابی طالب کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا، ان میں سے ہر شخص اس تمام کو کھا جاتا۔ کھانے کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، ان سب کو بلاؤ۔ میں نے وہ کٹورا لا کر ان کو دیا، اسے پی کر وہ سب سیر ہو گئے، حالانکہ باخدا وہ صرف اتنا تھا کہ ان میں سے ہر شخص سے پی جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان سے گفتگو کریں، مگر آپ کے بولنے سے پہلے ابو لہب نے کہا کہ یہ عرصے سے تم پر جادو کرتا رہا ہے۔ یہ سن کر تمام جماعت خود کھڑی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے کہا، علی، تم نے دیکھا کہ اس شخص نے مجھے آج بات کرنے کا موقع نہیں دیا، اور سب لوگ چلے گئے۔ کل پھر اسی قدر کھانے کا انتظام کرو اور سب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ حسب حکم دوسرے دن پھر میں نے اسی قدر کھانے اور دودھ کا انتظام کر کے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہونے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے، آپ نے کل کی طرح مجھے کھانا لانے کا حکم دیا۔ میں کھانا لایا۔ آپ نے آج بھی وہی کیا جو کل کیا تھا۔ اس کی برکت سے سب نے شکم سیر ہو کر کھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ میں اس کٹورے کو لے آیا، اس سے وہ سب سیر ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نعمت تمہارے پاس لایا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس بھلائی کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملے میں میرا ہاتھ بٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تاکہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وصی ہو اور تم میں میرا جانشین ہو؟ اس دعوت پر سب کے سب ساکت و خاموش رہے، کسی نے حامی نہیں بھری۔ البتہ میں نے کہا، حالانکہ اس جماعت میں سب سے کم عمر تھا، سب زیادہ چھوٹی آنکھیں تھی، پیٹ بڑا اور پنیاں پتلی پتلی تھی، اے اللہ کے نبی، میں آپ کا وزیر بنتا ہوں۔ رسول اللہ نے میری گردن تھام کر فرمایا، یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے، تم اس کی بات کو سنو اور جو کہے اسے بجا لاؤ۔ اس پر سارا مجمع ہنسنے لگا، اور انہوں نے ابو طالب سے کہا، سنو، تم کو حکم ہوا ہے کہ تم اپنے لڑکے کی اطاعت و فرما برداری کرو۔
حضرت علی کے حضور کا وارث بننے کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے علی سے پوچھا، امیر المومنین، آپ اپنے چچا زاد بھائی کے اپنے چچا کی موجودگی میں کس طرح وارث ہوئے؟ آپ نے فرمایا، سنو، 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ اس پر تمام حاضرین گوشہ بر آواز ہوئے کہ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے تمام بنو عبد المطلب کو پلاؤ اور چھاچھ کی دعوت دی۔ آپ نے ان کے لیے صرف ایک مد کھانا پکوایا تھا۔ تمام لوگوں نے خوب شے سکم ہو کر کھایا اور پھر بھی وہ کھانا جو کا توں باقی بچ گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، اللہ نے مجھے خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر تمام انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس معاملے کے متعلق جو کچھ ہے وہ تمہارے مشاہدے میں ہے۔ کون اس کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی، دوست اور میرا وارث بنے؟ کوئی شک کھڑا نہ ہوا۔ میں آپ کے پاس گیا، حالانکہ میں سب سے کم عمر تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹھو۔ اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، مگر ہر بار میں کھڑا ہو کر آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر مارا۔ اس طرح میں اپنے چچا زاد بھائی کا وارث ہوا اور میرے چچا نہ ہوئے۔ کھلم کھلا دعوت اسلام۔ حسن بن ابی حسن سے مروی ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطا میں کھڑے ہو کر کہا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی عبد مناف، اے بنی قصی۔ پھر آپ نے قریش کے تمام قبائل اور خاندانوں کو فردن فردن نام لے کر مخاطب کر کے کہا، میں تم کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں اور اس کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم دیا گیا کہ جو پیام اللہ کی جانب سے آپ کو ملا ہے اس کا اعلان کریں، لوگوں کو اپنی تعلیم دیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ نبی ہونے کے بعد 3 سال تک آپ خفیہ اپنی تعلیم دیتے تھے۔ اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا۔ قریش کی مخالفت اور ابو طالب سے شکایت۔ اسی راوی سے دوسرے سلسلے سے مروی ہے، چنانچہ رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنی تعلیم کا اعلان کیا، اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ صرف اس پر آپ کی قوم والے نہ آپ سے بیگانہ ہوئے اور نہ انہوں نے آپ کی کسی قسم کی تردید کی، مگر جب آپ نے ان کے خداؤں کا ذکر کر کے ان کی برائی کی، وہ سب آپ سے متنفر ہو گئے اور مخالفت اور عداوت پر آمادہ ہوئے۔ البتہ ان میں سے جو اسلام لا چکے تھے، جن کی تعداد بہت کم تھی اور انہوں نے اپنے کو چھپا رکھا تھا، وہ اس ارادے سے علیحدہ تھے۔ اس خطرے کو محسوس کر کے آپ کے چچا ابو طالب آپ کے لیے سپر بن گئے اور دشمنوں کے نرغے سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے، مگر آپ ان کی شورش سے قطعی متاثر نہ ہوئے، بلکہ برابر اسی طرح اللہ کے حکم کا اعلان کرتے رہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کی مخالفت اور ترک تعلق کے ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑتے، اور ابو طالب ان کے سپر اور محافظ ہیں، وہ ان کو قریش کے حوالے نہیں کر دے۔ قریش کے عمائدین عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری بن ہشام، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل اور حجاج کے بیٹے نبیہ اور منبع، یا جو ان میں سے خود چل کر جا سکے، ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، تمہارے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو گالیاں دی، ہمارے مذہب کی مذمت کی، ہم کو احمق بتایا اور ہمارے آبا کو گمراہ قرار دیا۔ یا تم ان کو ان باتوں سے روکو یا اس کی حمایت نہ کرو، ہمیں نمٹ لینے دو، کیونکہ عقائد میں تم بھی ہماری طرح ان کے مخالف ہو، لہذا ہم تم کو بھی ان کی طرف سے مطمئن کر دیں گے۔ ابو طالب نے نہایت نرم لہجے میں ان سے گفتگو کی اور بہت خوش اسلوبی سے ان کو دور کر دیا۔ وہ پلٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اللہ کے حکم کی تبلیغ اور اس کی دعوت دیتے رہے۔ کفار مکہ کی ابو طالب کو مکرر شکایت۔ رفتہ رفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تعلقات بہت خراب ہوئے۔ انہوں نے آپ سے قطعی علیحدگی اختیار کی اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دشمنی اور برائی سے کرنے لگے۔ آپ کی مخالفت کے لیے انہوں نے آپس میں معاہدے کیے اور ایک دوسرے کو برگزیدہ کیا۔
اس کے بعد وہ پھر دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، اے ابو طالب، تمہاری شرافت کی وجہ سے ہمارے دلوں میں تمہاری خاص وقت و منزلت ہے۔ ہم نے تم سے درخواست کی تھی کہ تم اپنے بھتیجے کو ہماری مذمت اور برائی سے روک دو، مگر تم نے ایسا نہیں کیا، اور ہم باخدا اس بات کو کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے آبا کو گالیاں دے، ہم کو بیوقوف بنائے اور ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا رہے۔ یا تو تم اسے ان باتوں سے روک لو، ورنہ اس معاملے میں ہم اس کا اور تمہارا دونوں کا مقابلہ کریں گے۔ اب ہم میں سے جو چاہے تباہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ایک طرف ابو طالب کو اپنی قوم کی علیحدگی اور عداوت بہت گراں ہوئی، مگر دوسری طرف ان کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں یا آپ کی حمایت چھوڑ دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کو جواب۔ سودی سے مروی ہے کہ قریش کے کچھ لوگ جمع ہوئے، ان میں ابو جہل بن ہشام، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث اور دوسرے اکابر قریش تھے۔ ان میں سے بعض نے دوسروں سے کہا کہ ہمیں ابو طالب کے پاس لے چلو تاکہ ہم اس سے گفتگو کریں اور کچھ اپنا تصفیہ کریں، تاکہ وہ اپنے بھتیجے کو ہدایت کرے کہ وہ ہمارے دیوتاؤں کو گالیاں دینا چھوڑے اور ہم اسے اور اس کے خدا کو جس کی وہ پرستش کرتا ہے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ بڑے میاں ہیں، ہم سے ان کے بھتیجے کو ضرر پہنچے۔ اس وقت عرب ہم پر لعن طعن کریں گے کہ اس چچا کی زندگی میں تو انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا اور اس کے مرتے ہی اس کے بھتیجے کو دبوچ لیا۔ انہوں نے ایک شخص مطلب کو ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس نے ان سے ملاقات کی اجازت چاہی اور کہا کہ تمہارے قوم کے عمائدین و اکابر تم سے ملنے آئے ہیں۔ ابو طالب نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بڑے بزرگ اور سردار ہیں، آپ اپنے بھتیجے کے مقابلے میں ہم سے انصاف کیجیے۔ آپ انہیں منع کر دیں کہ وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نہ دے، ہم ان کے خدا سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ ابو طالب نے رسول اللہ کو بلا بھیجا اور آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے بزرگ اور عمائدین ہیں، یہ تم سے یہ مصالحت چاہتے ہیں کہ تم ان کے دیوتاؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ وہ تم سے اور تمہارے خدا سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں ان کو ایسی بات کی دعوت نہیں دے رہا ہوں جو ان کی بت پرستی سے بہتر ہے؟ ابو طالب نے پوچھا، وہ کیا دعوت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف ایک بات کے قائل ہو جائیں کہ تمام عرب اور عجب ان کے زیر فرما آ جائیں گی۔ ابو جہل نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ بیان تو کرو، تمہارے باپ کی قسم، اس کے لیے تو ہم بالکل آمادہ ہیں، بلکہ اس سے 10 گنا اور بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ سب بھڑک گئے اور کہنے لگے کہ اس کے علاوہ اور جو کچھ تم کہو وہ ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم آفتاب کو میرے ہاتھ پر رکھو تب بھی میں سوائے اس کے اور کسی بات کا تم سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر وہ سب بہت برہم ہو کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اب ہم تجھے اور تیرے خدا کو جس نے تجھے اس کا حکم دیا ہے ضرور گالیاں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل قرآن کی آیات تلاوت کی۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنْ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ۔ ان میں جو معزز تھے وہ چل کر کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودان کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے، یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل خود بنائی ہوئی بات ہے۔